بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ کوئی بھی شخص بندگی کس کی کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہاں تو یہ فرمایا کہ حسن عمل کا امتحان ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے، اس بات کا امتحان ہے۔ یہاں سورہ زاریات میں فرمایا کہ میں نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے جنوں اور انسانوں کو کہ تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ عبد سے عبادت ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو عبد غلام کو کہتے ہیں۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا کچھ اس کے مالک کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا اپنا وجود بھی اپنا نہیں ہوتا، سب کچھ مالک کا۔ لہذا جب ہم اس تناظر میں ایک مومن کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ایک لمحہ بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزر سکتا۔ پوری زندگی، ہر لمحہ چونکہ امتحان ہے، اور ہر لمحے انسان یا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے، تو وہ امتحان کس بات کا ہے؟ وہ عبادت ہی کا تو امتحان۔ اب یہ عبادت کس کی ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری غلامی کرو۔ تو کیا خیال ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی یا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہوتا؟ پیدا تو اس نے اس لیے کیا کہ وہ میری بندگی کرے، میری غلامی کرے۔ تو جب انسان اللہ کی غلامی نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت کیا کر رہا ہوتا؟ ہم نے عنوان تو رکھا عبادات اور معاملات میں توازن، اور ہماری زندگی ہمیں اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ اور یہ شرعی تقسیم بھی ہے، حلال و حرام کے حوالے سے بھی ایک تقسیم ہے، اس میں عبادات کے حوالے سے اصول اور ہے، معاملات کے حوالے سے اصول اور ہے۔ لہٰذا عملاً عبادات اور معاملات میں فرق ہے،
اور اس کے پیچھے جو فلسفہ اور حکمت ہے اس کے اندر بھی فرق ہے، لیکن مقصدیت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاملات کا کوئی اور مقصد ہے اور عبادات کا کوئی اور مقصد ہے۔ یہ میری عبادت ہے اور یہ میرا جو ہے وہ کاروبار ہے، میرا معاملہ ہے، اس کو میں اپنی مرضی سے کروں گا، عبادت اللہ کی مرضی سے کروں گا۔ یہ بڑے بڑے جو خرکار کیمپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کا جو کام ہوتا ہے، منشیات کے جو اڈے بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ حاجی صاحب آنی تو بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح ہی تو ہاتھ میں پکڑی ہوتی، اور نماز انہوں نے قضا نہیں کرنی ہوتی، حج اور عمرہ کبھی قضا نہیں کرنا ہوتا، اور منشیات کا کام بھی کرنا ہے، حرام خوری کا کام بھی کرنا ہے، سارے کاروبار اسی طرح کے ہیں، انسانی سمگلنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی پوچھے، وہ کہتا ہے کو چاہیے، ہمارا کاروبار ہے، یہ ہماری عبادت۔ عبادت الگ ہے، کاروبار الگ، معاملات الگ ہیں، وہ الگ۔ زیادہ سے زیادہ ہم جیسا کوئی اٹھتا ہے جس کو کوئی نیکی کا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی شوق بیدار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ عبادات اور معاملات میں توازن پیدا کر لیں، کوئی توازن ہونا چاہیے۔ وہ اللہ جس نے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، ہم اس کے حق و حقوق کا توازن پوچھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کا حصہ پوچھتے ہیں کتنا، کہ کتنی بندگی کرنی ہے اور کتنے میں نے باقی اپنی مرضی سے زندگی گزارنی، ہم یہ پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبادات اور معاملات میں جب ہم توازن کی بات کرتے ہیں تو مقصدیت کے اعتبار سے بات سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا عملی اعتبار سے فرق ہے، عملی اعتبار سے جو فرق ہے اس میں شریعت کے حکم کا بھی فرق ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ لیکن جو مقصدیت کی بات ہے، مقصد اگر ہم کہیں کہ فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کے مقصد ایک نہیں ہے، دو ہے۔ اگر عبادات اور معاملات کا مقصد کا فرق الگ الگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کا مقصد ایک نہیں تھا، دو تھے۔ اب جب انسان عبادت کر رہا ہے اس وقت تو وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اور جس وقت وہ اپنے معاملات میں بیٹھ رہا ہے اور اپنے معاملات نمٹا رہا ہے، وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اگر وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اس وقت بھی جب وہ معاملات، وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے، وہ اپنے معاملات نمٹا رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کر رہا ہے، وہ رشتہ داریوں کو نبھا رہا ہے، وہ اہل محلہ کی خدمت کر رہا ہے، وہ خدمت خلق کے لیے اٹھ کے جا رہا ہے، وہ اپنی پوری زندگی اس میں لگائے ہوئے ہے، تو جس وقت وہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہ تو اللہ کی بندگی ہو گئی، روزہ رکھا اللہ کی بندگی ہو گئی، تہجد پڑھی اللہ کی بندگی ہو گئی، تو باقی زندگی اس کی گویا اللہ کی بندگی میں نہیں گزر رہی۔ سوال یہ ہے، اور اگر وہ اللہ کی بندگی میں نہیں گزر رہی تو پھر وہ کیا ہے؟ کیا اس وقت انسان آزادی کی کیفیت میں ہوتا، یا وہ اللہ کی غلامی نہیں ہوتی، کسی اور کی غلامی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ بھی آ جائے اور اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے ہر انسان کو عبد پیدا کیا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ ہم آزاد پیدا نہیں ہوئے، ہم عبد پیدا ہوئے، اور پیدا اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس نے کہا تھا، ابتدائے آفرینش جو سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ اس نے پوچھا تھا الستو بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا تو ہی ہمارا رب۔ یہ بات اس نے اس لیے کر دی تھی، یہ بات اس لیے اس نے یاد دہانی کرا دی تھی اور ہر ایک سے کہلوا لیا تھا کہ اس نے عبدیت رب کی غلامی یہ انسانوں کی فطرت میں رکھی۔ ہر شخص رب کا غلام ہے، ہر شخص رب کا غلام۔ ابتدائے آفرینش وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ سے، میں نے بھی کیا تھا، آپ نے بھی کیا تھا۔ یاد ہے کسی کو وعدہ کب کیا تھا؟ کہاں کھڑے تھے ہم؟ وعدہ تو بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے نا، اگر بقائمی ہوش و حواس نہ ہو تو وعدہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ اس کو وعدہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اوفی بعہدی، کہ میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔
وعدہ ہے اللہ سے کیا، اور جب وعدہ ہے تو اس کا مطلب ہے بقائمی ہوش و حواس تو ہوگا۔ یہ اسٹام فروش لکھتے ہیں نا بقائمی ہوش و حواس، ہوش و حواس نہ ہو تو وعدہ ہوتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وعدہ ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے تو بقائمی ہوش و حواس ہوا ہے، اور پھر اگر بقائمی ہوش و حواس ہوا ہے تو پھر ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کسی کو یاد ہے اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ نہیں یاد۔ اس لیے نہیں یاد کہ اس نے ہماری یادداشت میں نہیں رکھا، اس نے ہماری فطرت میں رکھا ہے۔ اس نے یادداشت سے محو کیا ہے، اس نے ہماری فطرت میں رکھا۔ ہر شخص کی فطرت میں ہے کہ وہ رب کا عبد ہوتا، عبدیت رب ہر شخص کی فطرت میں۔ لہذا وہ کوئی شخص زندگی اگر وہ انسان ہے نا تو وہ رب کا عبد ہے، وہ اپنے مالک کا غلام ہے۔ فرق وہاں پڑتا ہے جب انسان اپنا رب بدل لیتا ہے، رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتا۔ فرق یہاں پڑتا ہے، رب کی عبدیت فطرت میں ہے، ہر شخص عبد ہے، ہر شخص عبد ہے، لیکن کس رب کا؟ رب العالمین کا، یا مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے؟ اب دیکھیں کہاں اللہ کی ذات کہاں مخلوق، کوئی کمپیریزنگ کوئی نہیں، کوئی مطلب مخلوق کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کی بڑائی کے مقابلے میں، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں مخلوق کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی یعنی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں، لیکن جھگڑا کیا ہے کہ اس خالق و مالک، اس رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بے شمار بنا لیے لوگوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بار بار یہی کہتا ہے کہ احمق رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہوتا ہے نا وہ رب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھے بتاؤ ارونی، مجھے دکھاؤ ماذا خلقو، جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جب نہیں پیدا کی تو پھر ان کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ بندگی میری کیوں نہیں کرتے؟ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہی کہا تھا نا، ارباب متفرقون خیر، یہ جو تم نے مخلوق میں سے اتنے سارے رب بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ بہتر ہیں جن کے پاس حیثیت ہی کوئی نہیں، بودے رب، یعنی نہ کوئی طاقت، نہ پیدا کرنے والے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت نہ قوت، اس اللہ کو چھوڑ کر ام اللہ الواحد القہار، ایک ہے اکیلا لیکن ہے زبردست قوت والا، وہ زبردست قوت والا ہو اور ایک ہو، اور اس کے مقابلے میں بالکل بودے کمزور رب ہوں، تو کون سا بہتر ہے؟ تو انسانوں نے اصل میں رب العالمین کو چھوڑ کر، وعدہ اس نے لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو عبدیت رب جب سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو عبدیت رب تو اس نے فطرت میں رکھ دی، ابتدائے آفرینش بات ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آ کے لوگ کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کسی نے مشرق کا رب بنا لیا، کسی نے مغرب کا بنا لیا، کسی نے شمال کا، کسی نے جنوب کا، کسی نے مادی رب بنا لیا، کسی نے مانوی رب بنا لیا، کسی نے ظاہری رب بنا لیا، کسی نے زندہ بنا لیا، کسی نے مردہ بنا لیا۔ مسئلہ یہاں آ کے ہوا ہے، وگرنہ رب بھی وہ اکیلا ہے، رب العالمین۔ اور وہ کہتا ہے کہ کبھی بتاؤ تو سی یار، کبھی کسی نے پیدا کیا کچھ؟ جب کسی نے پیدا نہیں کیا تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے ایسا کرو کہ سارے مل کے نا، ساری جو مخلوق کے جتنے رب ہیں سارے مل جائیں، جتنے بھی ہیں سب مل جائیں، مل کے ایک کام کریں کہ اس کائنات کی سب سے جو حقیر ترین مخلوق ہے وہ ایک مکھی ہے، تو ایسا کریں ایک مکھی ساری تاریخ کے خدا مل کے بنا لیں، کچھ بنائیں تو صحیح نا، کچھ پیدا تو کریں، کوئی رب ہونے کی دلیل تو بنے، مکھی پیدا کر لیں۔ اللہ اکبر۔
پھر وہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اکٹھے بھی ہو جائیں سارے، پوری کائنات کی طاقت اکٹھی ہو جائے، سارے جتنے رب اللہ کے علاوہ ہیں من دون اللہ، ان کی سب کی طاقت اکٹھی ہو جائے، کہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ جب مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، اس رب العالمین کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی۔ اس کی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی۔ اب انسان جو بندگی کر رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے اور رب بنائے ہوئے ہیں جن کی بندگی کر رہا ہے۔ لہذا دیکھ لیں اب وہ جو قرآن میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں واپس آ جاؤ، سچا پچھتاوا دل سے لے کر واپس آ جاؤ۔ کہاں واپس آنا ہے؟ کہاں واپس آنا ہے؟ وہیں عبدیت رب کی طرف۔ انسان ہے عبد، تو جو رب العالمین کا عبد نہیں ہے نا، جو رب العالمین کا عبد نہیں ہے، عبد تو وہ ہے فطرت میں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ انسان تو ہے، زندہ تو ہے، سانس نہیں لیتا، یہ ہو سکتا بھلا؟ تو جس طرح سانس لینا اس نے ہماری فطرت میں داخل کیا نا، اسی طرح بندگی کرنا اس نے ہماری فطرت میں داخل کیا۔ تو جس طرح انسان، زندہ انسان سانس لیے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح عبادت کیے بغیر زندہ انسان نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف ہے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، بندگی کس کی کر رہا ہے، اللہ کی کر رہا ہے یا غیر اللہ کی کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی سب کچھ غیر ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی نہیں کرتا، بندگی تو اس نے کرنی ہے، جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا پھر وہ غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ وہ غیر اللہ کون ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ کہے کہ جناب میں تو آزاد آدمی ہوں بھائی، میں کسی کی مرضی نہیں کرتا، میں کسی کا ماتحت، جو پیدا ہی جس کو غلام کیا ہے وہ کہے کہ میں آزاد ہوں۔ یہ پاسبل ہے بھلا؟ یہ ممکن ہے کہ جس کو پیدا ہی غلام، اس کی فطرت ہی غلام آنا، جو رب العالمین کا غلام نہیں ہے وہ پھر کسی اور کا غلام ہے۔ اور کسی اور کا غلام کس کا؟ کوئی پیسے کا غلام، کوئی وقت کے فرعون کا غلام، کوئی اپنی خواہشات کا غلام، کوئی کسی چیز کا غلام، کوئی کسی چیز کو پیٹ کا غلام۔ اللہ اکبر۔ اور جو کہتا ہے نا میں تو بھائی کسی کی بندگی نہیں کرتا، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں، ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم تو اپنی خواہش، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میرے اوپر کسی کی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ آزاد نہیں ہے یہ بندہ۔ اللہ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یہ اس کا غلام ہے جو کہتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، میری مرضی، میری زندگی میں جو مرضی کروں۔ یہ جو اپنی مرضی کر رہا ہے یہ اصل میں نفس کا غلام، لہذا ہے تو غلام۔ جس نے ان ساری غلامیوں سے بچنا ہے اس کو اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی۔ رب العالمین کی بندگی جو کرے گا وہ ان ساری غلامیوں سے بچ جائے گا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سارے در در پہ دھکے کھانے سے انسان کو نجات مل جاتی جب انسان ایک اللہ کے سامنے اس کا غلام بن جائے۔ اور جو اس کا غلام نہیں بنے گا، فطرت عبد کی ہے، پھر مخلوق میں سے کسی کا غلام بنے گا، پھر در در پہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، فلاں کام کروا دے، فلاں MNA کروا دے، فلاں ڈپٹی کمشنر میرا کام کرا دے، فلاں کمشنر کا رکا میری جیب میں ہے، فلاں ہے۔ ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ پھر اس کو دھکے ہی کھاتا پھرتا۔ اور اس کے معاملات یہ کسی ایک معاملے سے متعلق نہیں ہے، ہر معاملے سے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اذان سنائی دی وہ کام کر رہا تھا، تو کام کرنے کے دوران اذان سنائی دی اور اس نے کام نہیں چھوڑا۔ دو رویے ہیں، ایک یہ ہے کہ کام چھوڑ کے اٹھ کے اسی وقت نماز پڑھنے چلا گیا، دوسرا رویہ یہ ہے کہ اس نے کام نہیں چھوڑا۔ اب جس نے کام چھوڑا ہے اس نے کیوں چھوڑا ہے، اور جس نے کام نہیں چھوڑا اس نے کیوں نہیں چھوڑا، یہ ہے وجہ، فرق، معنویت، مقصدیت۔ جس نے کام نہیں چھوڑا اذان سن کر
اس نے سمجھا یہ کہ کام نہیں ہوگا اگر میں اٹھ کے نماز پڑھنے چلا گیا. اس نے یہی سمجھا نا کہ میں اگر اٹھ کے اب نماز پڑھنے چلا گیا تو میرا کام خراب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, مؤخر ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے. اور جس نے یہ سمجھا کہ کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے اٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے, اس نے اس لیے اس نے چھوڑ دیا, چلے کام میں بعد میں کر لیتا ہوں, پہلے میں اللہ کا حکم مان لوں. وہ نماز پڑھنے چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اذان سن کے کام چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے چلا گیا, فرمایا اس کے کاموں کو مکمل کرنے میں اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. اور جو شخص نہیں گیا اس نے کہا یار کام پہلے مکمل کرو, نماز بعد میں پڑھ لو. جو نہیں پڑھتے وہ تو اور دور کی بات ہے, اس نے کہا بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. تو جس نے یہ طے کیا, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے. اس کے ہاتھ کاموں سے بھر جاتے ہیں, وہ ساری زندگی لگا رہتا ہے کام مکمل کرنے, کام مکمل نہیں کبھی ہوتے. یہ ہے فرق عبدیت رب کا, عبدیت رب العالمین کا, اور آپ کسی اور کی, آپ خواہش نفس کی غلامی کر لیں, آپ کسی کی بھی غلامی کر لیں, آپ کسی کام کی غلامی کریں یا کسی کاج کی غلامی کریں, کسی شخصیت کی غلامی کریں, کسی خواہش کی غلامی کریں, یہ فرق. لہذا ان معنوں میں جب ہم عبدیت رب کو دیکھتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ ساری زندگی ہم تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے سوائے اللہ کی بندگی کے. ہم کوئی اور کام کر سکتے ہی نہیں, بات ختم. اب ساری زندگی گویا کیا مطلب, پھر ساری زندگی مسجد میں بیٹھے رہے, ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے, پھر معاملات کیا ہیں, یہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, یہ بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں, انسانوں کے انسانوں پر حقوق کیا ہیں, ہمسائے کے حقوق کیا ہیں, یہ دنیا کے معاملات کیا ہیں. اگر پیدا ہی اس نے بندگی کے لیے کیا ہے تو پھر یہ معاملات کیا ہیں. سن لیجئے, کوئی معاملہ دنیا کا, کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے امتحان کے ساتھ نہ ہو. جس طرح عبادت کا تعلق آخرت کے امتحان کے ساتھ ہے, اسی طرح معاملات کا تعلق آخرت کے امتحان کے ساتھ ہے. تو عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو معاملہ کیوں کرنا ہے؟ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے نہیں, وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. مقصدیت میں فرق نہیں ہے, عملیت میں فرق ہے, نوعیت میں فرق ہے. معاملات اور چیز ہیں, عبادات اور چیز ہیں. عبادت اس خاص بندگی کو کہتے ہیں جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ کریں گے تو یہ عبادت کا کام. وہ عبادات ہیں ساری کی ساری. لہذا اس کے لیے حرام اور حلال کو جو میں نے شروع میں کہا تھا نا, میں بتاؤں گا کہ اس کے لیے اصول ہی مختلف ہیں. معاملات وہ ہیں جو اس کے علاوہ جتنے ہیں جس کو کوئی عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, لیکن وہ زندگی کی ضرورتیں ہیں. تو وہ جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ عبادت سے خالی نہیں ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ عبادت سے خالی ہیں, وہ بھی عبادت ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کی بندگی, آپ نے نماز پڑھنی ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اور ماں باپ کی خدمت کرنی ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو کیا فرق ہے؟ مقصدیت کے اعتبار سے کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے تو کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ نے خدمت خلق کرنی ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. آپ نے لوگوں کو پڑھانا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. آپ نے کسی کا کام کاج کرنا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. جو مقصد آپ کا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کا ہے, وہی کسی غریب کی خدمت کرنے کا ہے, کسی ضرورت مند کی خدمت کرنے کا ہے, تو گویا اس سے بھی آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اس سے بھی آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. وہ معاملات, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ کسی محتاج کے لیے, کسی ضرورت مند کے لیے کوئی شخص اس کے ساتھ کام کاج کے لیے چل پڑتا ہے, اس کی مدد کے لیے چل پڑتا. تو وہ بندگی میں, اجر میں, وہ تہجد پڑھنے والوں اور مسجد میں اعتکاف کرنے والوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے.
اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے بیٹھے رہ گئے، اس نے کوئی اعتکاف نہیں کیا، بس بمشکل نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی اور بس باقی ساری زندگی اس نے لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اقتدار لینے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس رب کی بندگی کر رہا ہے جس کو اس نے مقصد بنایا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس اللہ نے جہاں حق حقوق کی بات کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس کو آپ پڑھیے، جس میں اللہ کریم نے والدین کے حقوق کی، رشتہ داروں کے حقوق کی، پڑوسیوں کے حقوق کی، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھنے والا والصاحب بالجنب، ساتھ بیٹھنے والا اس کا بھی حق ہے، جہاں یہ ساری تفصیل غلام کی بات کی، مسافر کی بات کی، ہر ایک کے حق کی بات کی، لیکن اس کا آغاز پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آغاز ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی حق ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ کی عبدیت والا مقصد نہ ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اولین مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر اس طرح زندگی گزرتی ہے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، پھر والدین کے ساتھ بھی کرو، پھر آپ سارا کچھ پھر ہر ایک کے ساتھ کرتے جاؤ۔ اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی بندگی ہے تو پھر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں کسی شخص کے اندر جب ہوں گی تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ایمان کی حلاوت، شیرینی، مٹھاس اس کو پتہ چل گئی، جس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر! سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ اور اس کا رسول، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایمان کا کبھی ذائقہ نہیں آ سکتا جب تک یہ 3 باتیں نہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جائے، پہلی ترجیح اللہ اور اس کا رسول بن جائے۔ زندگی گزارنی ہے، رشتہ داروں میں بھی رہنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ترجیح اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ محبت کرنی ہے کسی سے، محبت والدین سے ہو جاتی ہے، محبت اولاد سے ہو جاتی ہے، محبت بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، محبت مال سے ہو جاتی ہے، محبت گھر سے ہو جاتی ہے، ارد گرد کی جتنی چیزیں، انسان ہے، اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں جس گاؤں میں انسان رہتا ہے اس گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ محبت جس سے مرضی کرو، ماؤں سے بھی محبت کرو، والدین سے بھی کرو، اولادوں سے بھی کرو، گاؤں سے بھی کرو، پنڈ سے بھی کرو، جنم بھومی سے بھی کرو، اینٹوں سے بھی پیار کرو، لیکن مقصد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مقصدیت وہی ہونی چاہیے، کیا؟ لا یحبہ الا للہ، کسی بھی چیز کے ساتھ محبت اپنی خواہش سے نہیں کرنی، اللہ کی بندگی سمجھ کے کرنی ہے۔ اگر اللہ کی بندگی سمجھ کے کی تو پھر وہ بندگی ہے، پھر وہ عبادت ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ مسکین کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، عبادت ہے، مقصد وہی پورا ہو رہا ہے۔ لا یحبہ الا اللہ۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو وہ یہ کہ اسلام کو اس قدر پسند کرے انسان کہ اسلام سے واپس جانا اس کو اس طرح ناپسند ہو جیسے آگ کے گڑھے میں گرنا اس کو ناپسند ہے۔ یعنی ایک طرف اسلام کا حکم ہے، ایک طرف کوئی اور حکم ہے، وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے یہ بات مان لی دین اسلام کو چھوڑ کر
تو وہ ایسے ہے جیسے میں آگ کے گڑھے میں گر گیا. اگر اتنی نفرت ہوگی، اگر یہ کمپیریزن کرتا ہے ہر موقع پر، ہر کام سے پہلے، کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں، میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میں آگ کے گڑھے میں گر جاؤں گا. تو جب انسان آگ کے گڑھے میں گرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو کتنا ڈرتا ہے. اگر اتنا ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مقصدیت ختم نہیں ہونے دی معاملات کے اندر. لہذا عبادات اور معاملات جن کا ظاہری طور پر، عملی طور پر، نوعیت کے اعتبار سے اور حتیٰ کہ بنیادی اصولوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے. میں حلت و حرمت کی بات کر رہا تھا، وہ فرق پتہ کیا ہے؟ بڑا بنیادی فرق. سمجھ لیجئے اس فرق کو بھی. حلال و حرام کا جو اصول ہے وہ عبادات کا اور ہے، معاملات اور اشیاء کا اور ہے. عبادات وہ ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ کرنا ہے، یہ کرنا، یہ عبادات. وہاں اصول یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس سے زائد ذرہ بھر بھی نہیں کیا جا سکتا. ہر وہ چیز حلال اور جائز ہے. یعنی اصول یہ ہے عبادات میں، جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا اور جس پر حکم نہیں آیا، ہر وہ چیز حرام ہے. چاہے جتنی مرضی آپ کو اچھی لگے. آپ کا دل کرے کہ میں عصر کی رکعتیں جو ہیں وہ 4 کی بجائے 5 پڑھ لوں. آپ کا دل کرے کہ سجدہ کتنی اچھی چیز ہے، میں آج کے بعد 1 رکعت میں 3 سجدے کیا کروں گا. جتنی مرضی اچھی چیز ہو، سن لیجئے اصول یہ ہے کہ جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. اس کے علاوہ ہر چیز حرام ہے، ہر معاملہ حرام ہے. عبادات کا اصول یہ ہے. لہذا کوئی شخص کہے کہ میں بات تو اچھی ہے میں کر لیتا ہوں، نہیں حرام ہے، اور وہ کہے کہ منع کہاں آیا ہے، کہتے ہیں نا منع کہاں آیا ہے. سن لیجئے میں بتا رہا ہوں منع کہاں آیا ہے. منع آیا ہے کہ نبی قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے دین. اس سے باہر نکلو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. اپنے اعمال ضائع نہ کرو. پھر منع کہاں آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ایک بھی کام کیا جو ہمارے دیے ہوئے دین میں نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہو سکتا. من عامل عملا، جس نے ایک بھی کام کیا لیس علیہ امرنا، مدینے والے کی مہر اس کے اوپر نہیں ہے. لیس علیہ امرنا، مہر مدینے سے لگوانی پڑتی. اگر نہیں ہے ایک بھی کام کیا لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم ہے ہی نہیں، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. پتہ چل گیا منع کہاں آیا. ہر وہ چیز عبادات کے میدان میں، عبادات کے قبیل سے جو بھی عمل ہے، ہر وہ عمل حرام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا. لہذا آپ یہ کہیں کہ منع کہاں آیا ہے، اس سے کہیں کہ کسی کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کو دین کہے سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم. اس کے علاوہ جو بھی کہے اگر اس دائرے سے باہر ہے تو حرام ہے، اس میں ہے تو پھر ٹھیک. معاملات اور اشیاء کے بارے میں اصول بالکل الٹ ہے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جائز اور حلال ہے جس پر منع کا حکم نہیں آ گیا. بالکل الٹ اصول ہو گیا. جس کے بارے میں منع نہیں کیا وہ جائز ہے. یہاں جس کے بارے میں حکم نہیں آیا وہ حرام ہے. وہاں جس کے بارے میں حکم نہیں آیا وہ جائز اور حلال ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اشیاء کی جو اصل ہے نا وہ حلت اور اباحت ہے. ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ اس کا منع کا حکم نہ آ جائے.
وہ فرمایا تھا احلت علیکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سارے حلال ہیں جانور سوائے اس کے کہ جس کا پڑھ کے سنا دیے جائیں یہ حرام ہے، جس کا نام آ گیا حدیث میں یہ حرام ہے وہ حرام ہے، یا نشانیاں بتا دیں یہ ذو ناب ہے، یہ ذو مخلب ہے، یہ آگے پرندوں میں سے ذو مخلب اور چوپایوں میں سے ذو ناب، یہ نشانیوں والے یہ حرام ہے، باقی سارے حلال، بات ختم۔ آپ کو کسی جانور کو آپ کو ملتا ہے اس کے اندر نہ ذو ناب والی نشانیاں، نہ ذو مخلب والی نشانیاں، نہ اس کا نام قرآن حدیث میں کہیں آیا، بالکل ایک نیا جانور، حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، کوئی چیز وہ حلال ہے، معاملات سارے حلال ہیں جب تک منع نہ آ جائے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مثلا کوئی بندہ آ جاتا ہے، میں اکثر یہ مثال اپنے طلبہ کو دیتا ہوں عام فہمی کے لیے، مثلا ایک بندہ آ جاتا ہے اور مسجد میں آ کے، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں آتا ہے، آ کے مسجد کے کونے میں سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار نماز ایسے نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے منع کہاں آیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ اس لیے منع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، اس لیے حرام ہے، منع۔ اور اگر وہی شخص جس نے سر نیچے کیا ہے ٹانگیں اوپر کی ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہو، تو کہتا ہے یار حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ 15 منٹ اس طرح کر لینا تو دوران خون ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کو کہیں منع ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، بات کا فرق پڑ گیا، نوعیت بدل گئی۔ اب اس نے کہا کہ میں تو جناب اپنے دوران خون کے لیے آیا تھا، تو میں اس لیے سر نیچے کیا ہے ٹانگیں اوپر کی ہیں، تو یہ منع نہیں ہے۔ ہاں یہ کرتے ہوئے ٹانگیں اس نے اوپر کی ہیں، سر نیچے کیا ہے، اس نے کپڑے ایسے پہنے کہ اس کا سطر کھل گیا ہے، پھر منع ہے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، پھر منع ہے، وگرنہ منع نہیں ہے۔ اگر اس نے لباس ایسا پہنا ہے کہ اس کا سطر نہیں کھلتا، اس کی ہر چیز کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو پھر یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ کہیں گے بھی اس طرح نماز، یہ حرام ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یہ عبادات اور معاملات کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ عبادات اور معاملات کا یہ فرق، اللہ کرے ہم سب کو یہ ہماری پوری ملت قوم کو سمجھ آ جائے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اور میں ایک دفعہ نا ایف ایس سی میں پڑھتا تھا، پرانی 1983 کی بات ہوگی، 82-83، تو میں ایک دفعہ چلا گیا تبلیغی جماعت کے ساتھ، وہ روزہ لگانے کے لیے گاؤں میں جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا تو بھی چلا جا، خیر چلا گیا۔ گرمی شدید تھی، روزے تھے، جون جولائی کا مہینہ، روزے، 1 بجے کے قریب ہم سفر کر رہے تھے، ویگن خراب ہو گئی، اب پیدل چلنا تھا، پیدل چل پڑے۔ ان کا تبلیغی جماعت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ نا 2 لوگ چلتے ہیں جوڑا جوڑا بن کے، اور امیر صاحب سب سے پیچھے چلتے، تو وہ 2 لوگ یوں چل رہے تھے۔ میں ابھی شدید گرمی، تب میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے اپنے بیگ میں سے ہیٹ نکالا، وہ کرکٹ والا، دھوپ اتنی شدید تھی، روزہ لگا ہوا تھا، تو میں نے وہ ہیٹ نکالا اپنے سر پہ لے لیا۔ تو خیر وہ جا رہے تھے، تو پیچھے سے امیر صاحب نے دیکھا کہ اس نے تو کافر ٹوپی لی ہوئی ہے، تو وہ جناب پیچھے سے امیر صاحب آئے، آ کے میرے پاس آ کے مجھے کہتے ہیں حماد بھائی، جو ان کا طریقہ ہے ماشاءاللہ، بڑے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، آ کے میرے پاس حماد بھائی یہ تو حرام ہے۔ اب اندازہ کریں میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ، دھوپ، روزہ، اور میں اس کو کیا کہوں؟ غصہ مجھے بڑا آیا، لیکن میں اس کو کچھ نہیں کہا، امیر صاحب تھے آخر، میں نے اتارا بھی کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر وہ پھر امیر صاحب کہہ کے پیچھے چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آئے، حماد بھائی یہ تو حرام ہے۔ اب میں ان کو کیا کہوں؟ وہ شکر یہ ہوا کہ میرے ساتھ جو 2 لوگ جا رہے تھے نا، تو جو میرے ساتھ دوسرا آدمی تھا نا، وہ امیر صاحب سے عمر میں بڑا تھا، تو تھا بھی رنگڑ، اللہ بخشے، میرا فوت ہو گیا بیچارہ،
تو اس نے اس کو کہا، جب تیسری دفعہ پھر امیر صاحب آئے نا، حماد بھائی یہ حرام ہے، یہ اتار دیں، تو اس نے کہا چل ہے اے امیر چل ہے، بچہ بیچارہ دھوپ سے بچا جا رہا ہے، تجھے حرام حرام کی پڑی ہوئی ہے۔ امیر صاحب کو فتویٰ مل گیا۔ اور بھائی معاملات و اشیاء میں کوئی چیز کیوں حرام ہوگی؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوگا۔ جس چیز سے منع نہیں کیا وہ حرام نہیں۔ میں نے وہ ہیٹ ثواب سمجھ کے نہیں لیا تھا، دھوپ سے بچنے کے لیے لیا تھا۔ میں اس لیے ہیٹ لوں کہ جناب وہ ثواب ہے، تو پھر وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیٹ لینے کا حکم نہیں دیا۔ یہ فرق سمجھے دونوں چیزوں کا۔ لہذا آپ اس اصول پر زندگی کے سارے معاملات کو دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہم خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بچے نے سنتا ہوں خوشی منا لیندے ہو نا، تو ہم خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف؟ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ اگر یہ خوشی ہے، آپ تسلیم کریں خوشی ہے، معاملہ ہے، معاشرتی نوعیت کا ہے، یہ آپ نے اپنی خوشی اپنی مرضی سے اور اپنی خود ساختہ طریقے سے آپ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب اس کو عبادت کہیں گے تو ہمیں اعتراض ہے۔ اس کو عبادت نہ کہیں، اگر عبادت ہے تو پھر حرام ہے، اگر عبادت نہیں ہے تو پھر ٹھیک۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ اس پر ہر چیز کو عبادات اور معاملات میں اس توازن میں رکھ کے، اس پیمانے میں رکھ کے آپ تول لیں۔ لہذا ہر عبادت صرف وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہر معاملہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہوگا، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو۔ لہذا اگر کوئی منع کی دلیل نہیں ہے، یہ کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہیں، میں بھی کرسی پہ بیٹھا ہوں، کوئی آ کے کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کرسی پہ بیٹھے نہیں، آپ تو صفوں پہ بیٹھتے تھے، تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو عبادت ہو رہی ہے اور ہم کہیں کہ کرسیوں پہ بیٹھنا عبادت ہے تو پھر یہ حرام ہوگا، ہمیں دلیل دکھانی پڑے گی۔ تو دلیل منع کی دکھاتے ہیں معاملات میں اور کرنے کی دکھاتے ہیں عبادات میں۔ کبھی عبادات میں یہ کہنا کہ منع کی دلیل دکھاؤ وہ خود حرام ہے، اور کسی معاملے کو جائز ہونے کی دلیل دکھانا کہ آپ نے یہ ہیٹ سر پہ لیا ہے تو اس کی دلیل دکھائیں، اس کی دلیل کرنے کی نہیں دکھانی، اس کے منع کی دلیل دکھانی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آ جائیں اس میں توازن کیسے کرنا۔ مقصدیت ایک ہے، وہ بھی اللہ کی بندگی، وہ بھی اللہ کی بندگی۔ اگر میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کے علاوہ کچھ ہے تو میں کوئی معاملہ بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے تو نماز بھی پڑھی تو حرام ہے۔ معاملات کی بات آپ کر رہے ہیں، عبادت بھی حرام ہے۔ آپ نے اگر یہ نماز بھی کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھی تو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا ایسے لوگوں کو کہ چلے جاؤ اور وہاں سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، میرے پاس اجر نہیں ہے تمہارے لیے۔ لہٰذا عبادات ہوں تو بھی اللہ کے لیے، معاملات ہوں تو بھی اللہ کے لیے، مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اگر یہ مقصدیت ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ عدم توازن بھی قائم نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کب ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کب ہم نے بچوں کو وقت دینا ہے، اور کب ہم نے نماز پڑھنی ہے، کب ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سمجھ نہ ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ جریج جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ پرانے وقتوں کا ایک عبادت گزار تھا جریج، بڑا معروف واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ اس میں یہی تو ہوا، جریج نماز پڑھ رہا تھا، اس کا خیال تھا نماز پڑھنا عبادت ہے۔ ماں آ گئی، ماں نے آ کے آواز دی یا جریج یا جریج۔ اب یہ سوچتا ہے ایک طرف میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، ادھر سے ماں بلا رہی، کیا کروں؟ حساب لگا کے توازن قائم کیا کہ اللہ کی مرضی ماں کی مرضی سے تو بہتر ہے نا، زیادہ ترجیح والی۔ لہذا اس نے سوچا کہ نماز نہیں چھوڑنی، ماں کو بعد میں مل لیں۔
اور ماں بیچاری آوازیں دے دے کے چلی گئی. حضرت کا سلام ہی نہیں پھرا، نماز پڑھ رہے تھے. اگلے دن پھر ماں آئی ملنے کے لیے، یا جریج، وہ پھر نماز پڑھ رہا تھا. اب نماز پڑھنی ہے کہ ماں کی بات سننی ہے کوئی پتہ نہیں. سوچتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوچتا رہا کہ نماز چھوڑوں، ماں کی بات سنوں، یا ماں کی بات نہ سنوں، نماز جاری رکھوں جو بھی عبادت وہ کر رہا تھا. تو سوچتا رہا، لیکن ماں آوازیں دے دے کے چلی گئی. تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا، ماں آئی آوازیں دے دے کے چلی گئی. تو بالآخر ماں کے منہ سے نکلا کہ تجھے اللہ موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. وہ بد دعا دے کے ماں چلے گی. چل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنا رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں سنا رہا. یہ کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ بس پھر کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر کسی فاحشہ نے الزام لگا دیا. کسی فاحشہ نے بدکاری کی تھی، بدکاری کے بعد اس کو حمل ہو گیا، بچہ ہو گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے الزام لگا دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. لوگوں نے آ کے اس کا سارا معبد جو عبادت خانہ تھا وہ ڈھا دیا، اس کو مار پٹائی کی، جو کچھ ہوتا ہے پھر ایسے موقع پر، وہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہوا، جریج کے ساتھ. اب یہ محدثین نے تو نہیں لکھا، لیکن لگتا یوں ہے، ماں کی بات تھی نا، ماں کا حق تھا. لگتا یوں ہے کہ پھر اس نے جا کے ماں سے معافی مانگی ہوگی، تو پھر اللہ نے اس کی معافی قبول کی، تو اللہ نے اس کو زبان دے دی. وہ جو بچہ فاحشہ عورت کے نے اٹھایا ہوا تھا، اس بچے کو زبان دے دی، اور اس نے بول کے یہ کہا کہ یہ جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں چرواہ ہے. تب لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ تو بڑا اللہ کا عبادت گزار آدمی تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میری ماں ہو اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے اور میں نماز توڑوں اور جا کے ماں کی بات سنوں. ہوا تو نہیں ایسا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے ایسے ہو، ماں آواز دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیلنس ہمیں کرنا ہے کسی موقع پر. ہم نے اس بندگی اور اس معاملے میں بیلنس کرنا ہے. صحابی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. کیوں لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، دل کی کیفیت اور ہوتی، گھر جاتے ہیں جا کے بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، دل کی کیفیت چینج ہو جاتی. دل کی کیفیت بدل جائے اسی کو نفاق کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. فرمایا نہیں، منافق کوئی نہیں ہوا. اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا جو تم یہاں بیٹھے ہوئے تھی، یہ اللہ نے توازن رکھا ہے. اگر وہی کیفیت رہے جو مسجد میں بیٹھے تو تم تو زندگی کا کوئی کام کر ہی نہ سکو، ساری زندگی روتے رہو تم. تو اللہ نے توازن رکھا ہے کہ یہاں تمہاری کیفیت اور ہوتی ہے، وہاں جا کے کیفیت اور ہو جاتی ہے. یہ توازن اللہ نے رکھا، الحمدللہ. اچھا یہ مجھے بتا دیں کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ کون ہے انتظامیہ؟ نہیں مجھے بتا دیں کتنے بجے ختم، میں تاکہ اس کے مطابق کر لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بات اصل میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو توازن ہے معاملات اور عبادات میں، یہ اس وقت انسان کی سمجھ میں آتا ہے جب اس کو مقصدیت کا علم ہو کہ ماں کی بات سننا اللہ کو راضی کرنا ہی ہے. کسی بیوہ کی خدمت کرنا بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. لہذا بیلنس کرنے کے لیے بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہی دیکھنا ہے. آپ اپنی مرضی سے یہ بیلنس نہیں کر سکتے. راتوں کو تہجد پڑھیں، صبح اٹھ کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں. اور ہم تو تہجد تو خیر دور کی بات ہے، ہم تو 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ لینا. جو پکے نمازی ہیں، جتنا پکا نمازی ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، وہ بے نمازی کو تو یوں پڑھتا ہے نا، کسی نے ایک نماز نہ پڑھی اس کو پڑھ جاتا تیری ایسی کہ نماز نہیں پڑھتا، بے نماز، ساتھ فتویٰ بھی، ساتھ 4 کلام میں بھی، اور کم از کم تلخی تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ غرور نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے. آپ نے کسی کو حقیر سمجھا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے اس نے کہیں اور پڑھ لی ہو.
اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، لیکن وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ طریقہ تو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو اچھی بات کہو گے اس کا بھی اجر ملنا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، تم ہنستے چہرے کے ساتھ ملو گے اس کا بھی اجر ہے، صرف نماز کا نہیں، رزق حلال کا بھی اجر ہے۔ آپ گھر والوں پہ خرچ کرو گے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ نیت کر لو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد وہ ہو، مقصد کیسے پتہ چلتا ہے؟ نیت سے۔ نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بیوی بچوں کا پیٹ پالنا کافر بھی پالتا ہے، مسلمان بھی پالتا ہے، ہر شخص اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، منافق بھی پالتا ہے، لیکن جس کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ بچوں کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو اجر دے رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، وہ سویا ہو تو اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ تعلق زوجیت قائم کر رہا ہوتا ہے اپنی زوجہ سے، اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ صحابی حیران رہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا اس کو اجر مل رہا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ حرام کاری کرے تو اس کو گناہ نہیں ملنا؟ ملے گا۔ تو فرمایا پھر حلال کاری سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ بس فرق یہ ہے، وہ جو مقصدیت میں نے شروع میں عرض کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، من کی مرضی کے لیے نہیں پیدا کیا، نہ مزاج یار میں جو آئے اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہتا ہے نا جو مزاج یار میں آئے، یعنی کمال نہیں ہو گئی، ہم نے معاملات میں ہر وہ چیز اختیار کی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے جی؟ جو مزاج یار میں آئے، میرا جسم میری مرضی، مجھے کیا، مطلب میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کی مرضی سے نہیں۔ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو، اس نے کب کہا ہے کہ تم اپنی خواہشات پوری نہ کرو؟ بس اس نے فرق یہ رکھا ہے کہ کھانا ہو تو کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ، حرام نہیں کھانا۔ شادی کرنی ہے کرو، شہوت پوری کرو، لیکن حرام نہیں، نکاح کر کے حلال طریقے سے۔ اس نے پورا دین دیا ہے، لہذا عبادات بھی دین ہے، معاملات بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے مقصدیت کے اعتبار سے۔ اگر کسی بات میں مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ راضی، اچھا اگر یہ سمجھ آ گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے تو آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں تو حرام ہے، وہ تو شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک الاصغر، سب سے جو مجھے ڈر ہے زیادہ تم سب سے، وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے شرک کا ہے۔ چھوٹے شرک میں سارے مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اخوف ما اخاف علیکم، جس کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ الشرک الاصغر۔ اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، یہ دکھاوا، کسی کو دکھانے کے لیے کرنا، بس آپ اللہ کو دکھانے کے لیے کریں۔ ہمارا اصل میں دل کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، یہ بڑا مسئلہ ہے، فطرت میں رکھا ہے اللہ نے۔ آج کل وہ جو ہم نیکی کار اور فیس بک پہ ڈال ہے نا، اسی لیے ہمارا دل کرتا ہے نیکی، عمرے پہ جا رہا ہوں دعا کریں، دعا کرن تو چلنا ہے، اور جو زیادہ نیک ہوتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے چوتھے عمرے پہ جا رہا ہوں دعا کریں، یا کوئی تصویر عمرے کی لگا دی، 5ویں عمرے کی تصویر۔ اگر تو بھائی اس فیس بک پہ لگا کے یہ مقصد ہے کہ اس سے لوگ اللہ کی طرف آ جائیں گے، اگر کوئی ایسی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کا پھل دے گا، وگرنہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دینا یہ بڑی خوفناک چیز ہے جس کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا معاملات، یہ سارے معاملات ہی تو ہیں جو ہم صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ ان معاملات کے اندر اور عبادات کے اندر توازن کیسے ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو ساری زندگی عبادت ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت بھی نامقبول ہے۔ اسی لیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا سورہ مومنون کے اندر کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ سے عبادت کر کے، یعنی
شرک وہ نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. دل ان کے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف انہوں نے لوٹ کر جانا ہے، پھر بھی ڈرے ہوتے ہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اسی بات کا ہے کہ کہیں یہ کسی موقع پر گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کوئی معاملہ اللہ کی رضامندی کی بجائے کسی اور کی رضامندی کے لیے کر دیا. بس مسئلہ تو یہی ہے. اگر بس 2 حدیثیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور اس سے بات ختم کروں گا. دونوں بخاری شریف کے حدیث ہیں، اور یہ توازن پیدا کرنے کے لیے آپ گھر جا کے ان 2 حدیث کو بھی پڑھیے گا، آپ کو یہ سمجھ آ جائے. ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صوفی صحابی تھے. صوفی صحابی، صوفی آج کے معنوں میں نہیں، صوفی ان معنوں میں کہ وہ مسجد، نماز، تہجد، صدقہ، خیرات، بس گھر والوں کی طرف توجہ ہی کوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ شکایت کی ان کے والد گرامی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے حق شکایت کی، اور شکایت اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ خود تشریف لے گئے عبداللہ کے گھر. یہ شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. تو حضرت عمر بن العاص ایک دن عبداللہ کے گھر گئے کہ جا کے پتہ کروں اس کے کیا حالات ہیں. تو عبداللہ گھر پہ نہیں تھے. تو زوجہ تھیں، تو سسر نے گویا اپنی بہو سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں. تو اس نے پاک باز خاتون، اس نے کچھ اور نہیں کہا. اس نے کہا کہ بس روزے رکھتا ہے دن کو اور رات کو تہجد پڑھتا رہتا ہے. بس یہی کہا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے. باقی گال انہوں نے ویسے ہی سمجھ آ گئی کہ حضرت صوفی صاحب کی کرتے ہیں. نیک بندے ہوتے ہیں نا. اب یہ عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں اس حدیث کے. بات سمجھیے گا، وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا. حضرت عمر بن العاص نے نا خود نہیں کچھ کہا، انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ حضرت صبح روزہ رکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں. اس کی بیوی نے مجھے بتایا. بس گل نہیں ہے، باقی آپ پہ سمجھ لو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. خود فرماتے ہیں، خود راوی ہیں، کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور بلا کے کہتے ہیں الم اخبارا انک تصوم النہار وتصلی اللیل. تیرے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو روز ہی دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو ساری رات نماز پڑھتا ہے. قال نعم. میں نے کہا ہاں ایسے ہی کرتا ہوں. آخر نماز روزے نالو وڈی کو گل لگی، ایسے ہی کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کیا کر، لا تفعل ذالک، اس طرح نہ کیا کر. صوم و افطر، روزہ رکھا بھی کر اور روزہ چھوڑ بھی دیا کر. اور فرمایا وقم ونم، نماز پڑھ لیا کر رات کو لیکن سویا بھی کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شوق ہے کہ میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں، ہمیشہ ہی روزہ رکھوں. میرا دل کرتا ہے صوم الدہر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہہ کے نا کہ سویا کر اور نماز بھی پڑھا کر، روزہ رکھا بھی کر، چھوڑ بھی دیا کر. پھر آپ نے اس کو اصول بتایا. سن، آپ نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری اہلیہ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو سونے دیا کر. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، کوئی آیا گیا ہوتا ہے گھر میں، اس کو اٹینڈ کرنا بھی تیری ذمہ داری ہے. مسیتے نہ بیٹھا رہ کر مسیتڑ. گویا یہ کہنے کا مطلب تھا. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو دل کرتا ہے میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں. آپ نے فرمایا چل تو اس طرح کر، تو 3 دن کے روزے رکھ لیا کر، 13، 14، 15، 3 دن کے روزے رکھ لیا کر اور یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. انک بحسبک، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا.
ان تصوم کل شہر ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھ لیا کر، اور اس سے کیا ہوگا کہ اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ ایک نیکی 10 گنا لکھتا ہے، وہ ایک نیکی وہ 10 گنا لکھتا ہے۔ تو 3 روزے رکھے گا، یہ پورے مہینے کے روزے ہو جایا کریں گے۔ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے تو نے ساری زندگی روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، روزے 3 رکھو، 27 دن گھر والوں کے لیے چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس انی لاجد قوہ، میرے پاس تو طاقت ہی بڑی ہے۔ خود بیان کر رہے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا یہ حدیث گھر جا کے پڑھیے گا، چاشنی لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے متوازن دین کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ کہتا میرے پاس طاقت ہے، میں جوان آدمی ہوں، میں اور روزے رکھنا، میں 3 روزے حد ہو گئی، 3 روزے، میں طاقتور آدمی ہوں، میں نے 3 سے زیادہ رکھنے۔ آپ نے فرمایا ایسے کر، اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں، کسی دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تو ایسے کر 10 روزے رکھ لیا کر۔ کیسے؟ 1 دن رکھ لیا کر، 2 دن چھوڑ دیا کر۔ 1 دن روزہ رکھ لیا کر، 2 دن چھوڑ دیا کر، تیرے 10 روزے ہو جائیں مہینے میں۔ کہتا نہیں جی میرے پاس تو طاقت اور ہے۔ آپ نے فرمایا یوں کر، پھر حضرت داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لیا کر۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ روزہ یہ ہے نصف الدہر، وہ روزہ یہ ہے کہ 1 دن رکھا کرو، 1 دن نہ رکھا کرو، تو 15 روزے ہو جائیں گے، یہ کر لیا کرو۔ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں میں اور کر سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس سے زیادہ نہیں تو کر سکتا، اس سے زیادہ اجازت ہی نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں رکھنے روزے اس کے لئے اس سے زیادہ۔ اور وہ جو آپ قرآن کے حوالے سے سنتے ہیں نا کہ 7 دن سے پہلے جس نے قرآن مکمل کیا اس نے کچھ نہیں پڑھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو کیا کہا تھا، انہی کو کہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا مسئلہ ہے کہ وہ ہر وقت قرآن کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا، ہر وقت روزہ رکھے رہنا، ہر وقت راتوں کو پڑھتے۔ ان کو کہا تھا کہ 7 دن سے پہلے ختم نہ کیا کر، منع ہے۔ ہر شخص کے لیے 7 دن سے پہلے ختم کرنا منع نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو عبادت کا تصور یہ بنا لے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ بہرحال خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جب بوڑھے ہو گئے نا، اللہ اکبر، خود فرماتے ہیں، امام بخاری نے ان کے الفاظ لکھے، لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اے کاش میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا ہوتا۔ جب جوان تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی، او بھائی دین وہ نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے اوپر پابندی لگا لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کر لیا میں تو ایسے کروں گا، پھر ساری عمر کرنا پڑا، پھر خود مصیبت میں پھنسے رہے، اور بڑھاپے میں جا کے کہتے کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا ہو، لیتنی قبلت الرخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث وہ سن لیجئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی بات سنی تھی، وہ جو نبی کریم وہ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس، اور انس بن مالک غالباً راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 لوگ آئے تھے، جاء ثلاثۃ رہط، 3 لوگ آئے الی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے، کس لیے تھے؟ یسألون عن عبادت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے کہ آپ عبادت کتنی کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں ساری۔ اچھا یہ اٹھ کے گئے، اب دیکھیں نا بندہ جب نیکی کا شوق ہوا ہوتا ہے نا اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اٹھ کے گیا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، راوی کہتا ہے کہ انہوں نے جا کے کأنہم تقالوہا، انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ بخشے ہوئے ہیں، اگلے پچھلے گناہ ہی بخشے ہوئے ہیں۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کرتے ہیں نا، ہم اگر اتنا کریں گے تو وہ تھوڑی عبادت ہے۔ تقالوہا کا مطلب یہ ہے اس کو قلیل سمجھا، تھوڑا سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے ہیں وہ تھوڑی ہے، آپ کے تو گناہ ہیں ہی کوئی نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ تھی اس کے پیچھے فلسفی۔ اب توازن سمجھیے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے، ایک بندہ تو کہتا ہے میں نے تو بھائی زندگی میں شادی کوئی نہیں کرنی، دوسرا کہتا ہے میں نے کبھی زندگی میں رات کو سونا نہیں ہے، میں ساری رات نماز پڑھا کروں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نے کبھی شادی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سن لی، آپ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! آپ نے جو پہلا فکرہ بولا ہے نا، بس اللہ کرے اس کی گہرائی میں اور آپ ہم سمجھ جائیں، یعنی سوچ کا زاویہ فٹ کر لیں، سیٹ کر لیں۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تھوڑی عبادت کرتا ہوں؟ تم نے کیسے سوچ لیا؟ کیا اللہ کی قسم یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال مجھے ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا؟ جب یہ ہے تو پھر میرا اسوہ ہے نا، پھر تم اپنا معیار نہ بناؤ۔ میں ایسے کروں گا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، میں ساری زندگی چلا کاٹوں گا، میں ایسا کروں گا۔ کیوں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سب سے زیادہ متقی، اتقاکم الیہ، اتقاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، تقوی یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ فرمایا انی اتقاکم لہ، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ تو مجھے۔ لہٰذا پھر آپ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھتے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، شادیاں میں نے کی ہوئی ہیں، روزے میں رکھتا بھی نہیں بھی رکھتا۔ میں نا ایک دن سفر پہ تھا، میرے ایک بڑے بزرگ نیک دوست ہیں میرے ساتھ تھے، ہم 3 لوگ تھے۔ تو وہ تیسرے جو ہمارے دوست تھے نا، ایک انہوں نے کسی کو فون راستے میں کر دیا، انہوں نے ناشتے کا بندوبست کیا تھا، صبح نکلے تو وہاں جب پہنچے نا تو ناشتہ لگا ہوا، تو وہ جو ہمارا تیسرا دوست ہے نا، اس نے جا کے دوسرے کمرے میں نوافل شروع کر دی۔ ہم دونوں اور میزبان ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نفل ختم کر کے آئیں تو ہم ناشتہ کریں۔ اس بیچارے نے بڑا تکلف کیا ہوا، ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ جا کے میں دیکھوں وہ جیسے لگے جیسے 1000 رکعت نماز نفل کی نیت کی ہوئی۔ جب انہوں نے نہیں سلام پھیرا، نفل پہ مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا مجھے لگتا ہے ان کا روزہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ ناشتہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں۔ کافی دیر کر لیا، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد خیر وہ ہنستے ہوئے آ گئے۔ میں نے کہا روزہ ہے؟ کہتے ہاں جی روزہ ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ میں کہا تسی نیکی کی تھی پھر دے؟ میں کہا آپ نے 3 گناہ کیے ہیں، ایک تو ہمیں بلف کیا آپ نے، دوسرا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، اور تیسرا ہمیں انتظار کروایا، ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں آپ کا روزہ ہے۔ تو 3 گناہ کر کے جب بندے نے نیکی کرنی ہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ توازن ہم نے خود قائم کرنا ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا نا وہ میری امت میں سے ہی نہیں، میرے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا توازن عبادات اور معاملات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں ایک ہے فرائض کا دائرہ، اور فرائض پورے ہونے چاہیے، اس میں کوئی اس کے علاوہ اس میں تو کوئی
رعایت ہے ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متوازن طرز عمل دیکھیں، سبحان اللہ۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھلے ہمارے درمیان گپ شپ کر رہے ہوتے تھے، اور گپ شپ کے دوران ٹھیک اچھے خوشگوار موڈ میں ایک دم نماز کا ٹائم ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اس طرح اٹھ کے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، جیسے ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ فرض کا معاملہ ہے، اس وقت آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب نوافل پڑھنے ہیں، جب آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے، جب آپ کے یہ، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز آپ کو اجازت دی، بلکہ ایک ترمذی شریف کی آخری حدیث سن لیں اور موجیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور کھانا کھا کے شکر کرنے والا، روزہ رکھ کے صبر کرنے والے سے کھانا کھا کے شکر کرنے والا بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ Okay.